آج انشاءاللہ عز و جل بدھ کا دن ہے اور رات میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ رب تعالیٰ کو بہت افضل اور بہت ہی فضیلت والی یہ راتیں ہیں اور میرے رب کو بہت پسند ہیں، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لمحات مکہ مدینے میں جو حج کے دن ہیں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس شخص نے ان 10 راتوں میں رات کو قیام کیا، عبادات کی، ذکر خیر کیا، صدقہ کیا، رو رو کر اپنے رب سے مانگا، سجدوں میں مانگا، قیام میں مانگا، رکوع میں مانگا، سجود میں مانگا، تو رب تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، کیونکہ ایک ہی در ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کی ذات کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وسیلے سے اور ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، بالکل دل جوئی کے ساتھ ہم اسے ادا کریں، ان نوافل کو بھی ادا کریں اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور بضرور ہم سب کو رب تعالی نوازنے پر قادر ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے گزارش کرتا چلوں گا، اگر آپ کا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے، کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں۔ میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، وضو میں بڑی برکت ہے، نور ہے۔ ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ ان مردوں سے پوچھئے کہ جن کو غسل بھی دوسرے افراد دیتے ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ وضو کی بہت فضیلت ہے۔ آیا جس نے وضو کیا یا وضو کے دوران یا وضو کی حالت میں موت آ گئی تو شہید کا مقام ہے۔ اسی طرح باوضو رہنے والے کی نیکیاں لکھتے رہیں گے فرشتے۔ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، پھر وضو کریں، اور ہمیں یہ بہت آسان لگتا ہے اور اتنی ہی آرام سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اس زبان کے ساتھ۔ آیا ہم نیکی کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب میدان لگے گا محشر کا تو وہاں پر جب نیکی کم پڑ جائے گی تو پھر اس چیز کی قدر ہوگی۔ تو گویا اگر ہم بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کے باوضو یعنی وضو کر لیں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو جب تک وضو رہے گا تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں تو لے لو۔ اب بات آتی ہے خاموشی کی، تو خاموشی بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خاموشی بھی عبادت ہے۔ اگر ہم ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ پورے دن میں ہم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے سوتے ہیں، ان میں 5 نمازیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کو پلس کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم گفتگو کتنی کرتے ہیں۔ اس میں اگر ہم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ خاموش رہ کے گزار لیں تو اس میں کتنی فضائل ہمیں ملیں گے، اور اسی آدھے گھنٹے میں ہم درود پاک پڑھ لیں، اس میں اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم ایک حرف پڑھیں گے قرآن مجید کا تو ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اس سے پوچھئے جس کے جسم سے روح نکل چکی ہے اور یہ فریاد کر رہا ہے کہ کوئی مجھے ثواب پہنچائے، مجھے بچاؤ، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے قبر میں اتار رہے ہو۔ وہ چیخو پکار، لیکن سننے والے کی طاقت نہیں ہے، سماعت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرتے رہا کریں
اور یہی نیکی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے جو اللہ کے لیے قربانی لے کر آئے، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج ہم ایک تسبیح بیٹھ کر 100 دانوں کی الحمدللہ رب العالمین کی پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع ہوگا، ایک دانہ بھی نہیں ضائع ہوگا، اور ایک مرتبہ بھی الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ فرشتے لکھتے جائیں گے۔ پھر آپ یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ لیں، پڑھتے جائیں گے۔ نیت اللہ کی رضا کی کرنی ہے، نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کو آپ پڑھتے جائیں گے۔ ایک تسبیح پوری کر لیں اور درود پاک پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ 2 نوافل ادا کریں اور پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں۔ اب سجدے کی حالت میں جا کے دعا مانگے، رو کر دعا مانگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، لوگوں سے تو آتا ہے مانگنا، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ جب ہم رب سے مانگنے والے بن جائیں گے تو خدا کی قسم ہم لوگوں سے نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے مانگنا آنا چاہیے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کام کرنے پڑیں گے۔ تو میرے دوستوں، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جو رب سے مانگتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ہی نوازتا ہے، رب نے ہی نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں، رات قیام کریں، رات کے وقت الحمدللہ کی تسبیحات پڑھیں، یا حی یا قیوم کی تسبیحات پڑھیں۔ برکت راتیں ہیں، جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے اظہار کا خیال بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت باجماعت نماز تکبیر کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک کثرت سے پڑھیے گا اور اپنے والدین کی اطاعت کیجیے گا۔ قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔